میں ناصر محمود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قدم قدم سچ۔ اس چینل پر ہم سیدھی بات کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں جو عام لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن اکثر پوچھے نہیں جاتے۔ چرچ آف پاکستان 1970 میں قائم ہوا، جب پاکستان میں موجود مختلف مسیحی ڈینومینیشنز نے مل کر ایک متحدہ چرچ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان میں اینگلیکن، میتھوڈسٹ، پریسبیٹیرین اور یونائٹڈ چرچ آف پاکستان کی روایتیں شامل تھیں۔ اسی تاریخی پس منظر میں آج چرچ کے اندر ہونے والے یہ معاملات زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چرچ آف پاکستان کے اندر چلنے والے ان معاملات کی جو اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہیں اور جنہوں نے کئی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شروع میں ایک بات سیدھی اور واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو نہ کسی ایک شخص کے حق میں اور نہ کسی ایک گروہ کے خلاف ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سسٹم کی، طریقہ کار کی، اور یہ کہ فیصلے آخر کیسے ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو مسئلہ سب سے زیادہ سامنے آ رہا ہے اس کا تعلق چرچ آف پاکستان کی لاہور ڈائسس سے ہے۔ اس لیے ہم بات کی شروعات لاہور ڈائسس سے کرتے ہیں۔ لاہور ڈائسس میں ابتدا میں معاملہ صرف انتظامی اختلاف، یعنی فیصلے کون کرتا ہے، اختیار کس کے پاس ہے اور بات چیت کا طریقہ کار کیا ہے۔ چرچ کے اندر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وقت کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ یہ مسئلہ اندر بیٹھ کر حل نہیں ہو پا رہا۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب معاملہ اندرونی اختلاف سے نکل کر عدالتوں میں پہنچایا گیا، اور یہی بات اس مسئلے کو سنجیدہ بنا دیتی ہے، کیونکہ جب ایک مذہبی ادارہ اپنے معاملات عدالتوں تک لے جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف انتظامی نہیں رہا بلکہ اختیار اور کنٹرول کا بن چکا ہے۔ یہاں سے بات صرف لاہور تک محدود نہیں رہی، اب یہاں پشاور ڈائسس کا ذکر آتا ہے۔ پشاور ڈائسس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے الیکشن سنوڈ سے الگ ہو کر خود کروائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اعتماد کا مسئلہ اب ایک جگہ تک محدود نہیں رہا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ پشاور نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اصل سوال یہ ہے کہ آخر حالات یہاں تک پہنچے کیوں۔ اب ایک بات بالکل سیدھی سمجھ لیتے ہیں، زیادہ تر تنازعات میں اصل مسئلہ صرف چرچ کی جائیدادیں، چرچ کی پراپرٹیز اور چرچ کے پیسے کا ہی بن جاتا ہے۔ جب اختیار اور فیصلے انہی چیزوں کے گرد گھومتے ہیں تو اختلاف خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ یہ الزام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو بار بار سامنے آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں ریٹائرمنٹ کی عمر، یعنی عمر کی حد کے اصل مسئلے پر، اور یہاں بات صاف ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عمر کی حد کہیں 67 ہے، کہیں 70 ہے، یا
कहीं 75। असल मसला ये है कि उम्र की हद बार बार क्यों बढ़ाई जाती है। जब किसी अदारे में रिटायरमेंट की एक उम्र मुकर्रर हो और कोई शख्स इस उम्र को पूरा कर ले तो असूलन उसे रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई शख्स बिशप के ओहदे पर होता है तो वो अपने ही दौर में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो ओहदा छोड़ना नहीं चाहता। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आप एक मजहबी रहनुमा हैं, कोई सियासी रहनुमा नहीं। सियासी लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए उम्र की हद बढ़ा लेते हैं, लेकिन मजहबी क़यादत ओहदे के लिए नहीं, खिदमत के लिए होती है। अगर रिटायरमेंट की उम्र पूरी हो चुकी है तो फिर ओहदा छोड़ना भी क़यादत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मजहबी क़यादत ओहदे से नहीं किरदार से पहचानी जाती है। अगर हर शख्स अपनी सहूलत के मुताबिक उम्र की हद बदलता रहे तो फिर इदारा नहीं चलता, सिर्फ लोग चलते हैं। और आखिर में एक सीधा सवाल, अगर मसला वाकई चंद लोगों की वजह से है तो बाकी लोग मिलकर इस हल को क्यों नहीं कर लेते। अदारे चंद अफराद से नहीं बल्कि अक्सरियत की खामोशी से कमज़ोर होते हैं। सवाल ये है, क्या चर्च ऑफ पाकिस्तान वाकई शफाफ और खिदमत के असूलों पर चल रहा है, या फिर इख्तियार बस हाथ बदल रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा। ये सवाल किसी एक शख्स का नहीं, पूरे चर्च के मुस्तकबिल का है। तो ऐसे सवालों का जवाब खामोशी नहीं बल्कि साफ बात और इस्लाह होती है।